بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے کہ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور لائیں گے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے قرآن کریم کہاں پر نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، یہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ قرآن کریم کتنی ایک اہم کتاب ہے اور قرآن کریم سے پہلے کتنی اور کتابیں آئی ہیں، کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ نے ایسے نیک بندے چن لیے ہیں، کسی کو قاری بنا دیا، کسی کو اچھا عالم بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا، کسی کو مولوی بنا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ ذرا سنو، میں سناتا چلوں، آپ سنتے چلو۔ اللہ نے بنایا، عالم بنایا اس لیے بنایا، مفتی بنایا اس لیے بنایا، مولوی بنایا اس لیے بنایا، قاری بنایا اس لیے بنایا، حافظ بنایا اس لیے بنایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کر سکے، قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کر سکے، قرآن کریم کی تفسیر کو بتلا سکے، قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کر سکے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ذرا سنو، قرآن کریم کتنی اہم کتاب ہے، قرآن کریم کتنی بڑی کتاب ہے اور کس پر نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب سے پہلے اور کتابیں نازل ہوئی اور آسمانی کتابیں دنیا کے اندر آئی، توریت آئی، انجیل آئی اور زبور آئی۔ اس کے بعد کون سی کتاب آئی؟ اس کے بعد قرآن کریم آیا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے اپنے اور پیغمبروں کو کتابیں دی اور کتابیں دی، مگر جب میرے لاڈلے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اتارا تو قرآن کریم دیا۔ اور جب قرآن کریم دیا تو اللہ نے فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جگہ جگہ ارشاد ہے، کہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، ھدی للمتقین، یہ ایک ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ایک ہدایت کا راستہ،
ایک ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے، ایک ہدایت کا راستہ اس سے تلاش کرنا ہے، اس سے معلوم ہونا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر اتارا۔ جب اس کو اتارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ ہم نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے پہاڑوں پر اتارنا چاہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، مگر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا، اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر نازل کیا۔ اللہ نے یہ دیکھیے اس اتنی اہم کتاب اور اتنی طاقت، یہ دیکھیں کہ پہاڑ جیسی چیز جب اس کو اپنانے کے لیے، اپنے اوپر اتارنے کے لیے منع کر رہی ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہیں یا کمزور ہیں؟ دیکھیں پہاڑوں نے منع کر دیا، میرا اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کا نمبر لیا، اور لاڈلے پیغمبر جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد بتلا دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ ہم نے پہاڑ جیسی چیز پر اتارنا چاہا، انہوں نے بھی قبول نہ کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کتنی اہم اور کتنی طاقتور کتاب ہے۔ اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ارے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ساری چیزیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کس سے رشتہ جوڑنا ہے، کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، وضو کیسا کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، شریعت کی باتوں کو ماننا ہے، سب کچھ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتلا دیا۔ یہ قرآن کریم ایک دیکھنے میں چھوٹی کتاب ہے، مگر اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم سے اس کی ایک آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک اتنی اہم کتاب ہے کہ جو اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے، دوسروں سے اپنے اوپر لاتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے، پھر دوسروں کے پاس اس کو پہنچاتا ہے، وہ سب سے بہتر شخص ہے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا، کہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہیں فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، قرآن کریم کو دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ قرآن کریم سے حرام و حلال کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پہاڑوں نے بھی اس کو اپنانے کے لیے، اس کو اپنے اوپر نازل کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، مگر میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ نازل ہوا، اگر میرے اللہ کے نبی، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ اگر میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ لیکن میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشکلیں جھیلی، مشکلاتوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، قرآن کریم کو اترنے کے لیے منع نہ کیا، قرآن کریم کو اپنے اوپر نازل کروایا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر پر نازل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے۔ تو میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اس سے پتہ چلتا ہے
کہ قرآن کریم کتنی اہم کتاب ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حافظ قرآن کیوں بنتے ہیں، قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے جو یہ عالم چنے ہیں، یہ عالم بنائے ہیں، یہ مولوی بنائے ہیں، یہ مفتی بنائے ہیں، یہ حافظ بنائے ہیں، ان سب کو جو بنایا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے سے دور ہو رہے ہیں، سکھانے سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں، کالجوں میں پہنچ جاتے ہیں، کالجوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں، داخلہ کراتے ہیں، مدرسوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مدرسوں کے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے؟ ارے ذرا سوچو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیاب کرنے والی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے بھی۔ قرآن کریم بہت اہم کتاب ہے، قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے، مدرسوں میں بھیجنا چاہیے۔ یہ مدرسے جو بنا رکھے ہیں یہ لوگوں نے، یہ عوام نے جو مدرسے، یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی ہیں، کیا انہوں میں کوئی غیر آئے گا؟ کیا کوئی دوسرا پڑھنے کے لیے آئے گا؟ ارے ان مدرسوں میں ہم ہی تو جائیں گے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہم ہی تو جائیں گے۔ ہم پر نماز پڑھنی کیسے آئے گی؟ طریقہ نماز کا کیسے پتا چلے گا؟ زندگی گزارنے کا کس طرح پتا چلے گا؟ کون سا طریقہ اپنانا ہے؟ کیسے زندگی گزارنی ہے؟ جب تبھی تو پتا چلے گا جب ہم مدرسے کے اندر جائیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، دوسرے اپنے استاذوں سے سیکھیں گے جو مدرسے کے اندر، مدارس کے اندر استاد ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان سے جا کر کے جب ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، تعلیم سیکھیں گے، تو تب جا کر کے ہمیں اپنی زندگی کا طریقہ اور نماز کا طریقہ، نماز کیسے پڑھنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ مدرسے میں جائے یا نہ جائے، صبح ہی ماں اٹھتی ہے، صبح کو ماں اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو نہلا دھولا کر کے کالج میں بھیج دیتی ہے، یونیورسٹیوں میں بھیج دیتی ہے۔ مدرسوں کا کہیں نام نہیں ہے، مدرسوں کا نام کاٹ ڈالا ہے۔ مدرسوں کا نام تو صبح کو جب ماں اٹھتی ہے زبان پر بھی نہیں آتا، باپ کی زبان پر بھی نام نہیں آتا، بھائی کی زبان پر بھی نام نہیں آتا۔ ارے مدرسے کو تو ہم بھول چکے ہیں، قرآن کریم کو تو ہم بھول چکے ہیں، قرآن کریم کو تو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ ارے قرآن کریم کی تو بلکہ ہم کو تعلیم کرنی چاہیے، قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا چاہیے، قرآن کریم کی تعلیم لینی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے تو زندگی گزارنے کا کیسے طریقہ معلوم ہوگا؟ زندگی کیسے گزارنی ہے، طریقہ نماز کا طریقہ کیسے پتا چلے گا؟ حرام و حلال کا کیسے پتا چلے گا؟ بڑوں کا ادب کیسے کرنا، دوسروں پہ شفقت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا کیسے پتا چلے گا؟ ارے مدرسوں میں جا کر کے پتا چلے گا، قرآن کریم کو سیکھ کر کے پتا چلے گا۔ جب قرآن کریم کو ایک عالم آپ کو پڑھائے گا، جب آپ کو سبق دے گا تو اس سے پتا چلے گا کہ ہاں قرآن کریم سچ ہے اور صادق ہے، قرآن کریم برحق ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، زندگی کیسے گزارو، نماز کا طریقہ قرآن میں ہے اور بڑوں کا ادب قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پہنچ جاتے ہیں، مدرسوں کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ہم سب یونیورسٹیوں میں جائیے۔ ایسی بات نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں بھی جائیے، مگر یونیورسٹیوں سے زیادہ تر قرآن کریم کو سیکھنے میں وقت لگائیے۔ ہاں ہندی انگلش بھی ضروری ہے، مگر یاد رکھنا
یہ ہندی انگلش، یہ ڈاکٹر، یہ وکیل بننا، یہ جج بننا، ہمارا ماسٹر بننا، یہ کام نہیں آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا، دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا، مگر یہ قرآن کریم پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں بھی اور سکھائے بھی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔